کہ عرب کے مشرکین کا طریقہ تھا، ان کی جاہلانہ رسمیں تھیں کہ وہ اپنی عقل سے حلال جانوروں میں سے ہی حرام بنا دیتے. جیسے ان کی ایک گزشتہ آیت میں ہم نے کبھی رسم کے بارے میں پڑھا کہ اپنے ہی پالتو جانور بھیڑ بکری اونٹ گائے ان کے لیے وہ خود سے ہی رسمیں بنا لیتے کہ اگر یہ نر جنے گی تو وہ مرد کھائیں گے، مردوں کے لیے حلال ہوگا، اور اگر مادہ ہوگی تو وہ عورتوں کے لیے حلال ہوگا. رب کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہارے لیے رزق دیا ہے اس کو کھاؤ. نَبِّئُونِی بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، علم جو ہے حلال اور حرام قرار دینے کا علم یہ صرف سچوں کے پاس ہے، اور وہ بارگاہ رسالت ہے. امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے جس کو رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کس کو حرام قرار دے اور کس کو حلال قرار دے. انسانوں کی عقل پہ یہ فیصلہ نہیں چھوڑا گیا کہ انسان اپنے عقل سے فیصلہ کرے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. فرمایا ثمانیۃ ازواج، ہم نے 8 جوڑے بنائے، یعنی یہ پالتو جانوروں کے متعلق ہے. من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، ایک بھیڑ کا جوڑا ہے ایک بکری کا جوڑا ہے. قل آذکرین حرم ام الانثیین، کہ تم کیسے ان میں سے جوڑے میں سے ایک کو حلال قرار دیتے ہو ایک کو حرام قرار دیتے ہو. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، حالانکہ ان کا رحم ایک ہے جہاں سے وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ جگہ ایک ہے. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم رب کے حلال کو حرام سے بدل دو اور رب کے حرام کردہ کو حلال سے بدل دو. عزیز مکرم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عرب کی ان جاہلانہ رسموں کا جب آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خاتمہ فرما رہے ہیں، تو جیسے ایک صحابی ہے انہوں نے اپنے سابقہ مذہب کے مطابق جس پر وہ پہلے تھے اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کے لیے اونٹ کو حرام قرار دے دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ حلال قرار دینے کا اختیار رب کے پاس ہے اور رب کے بھیجے ہوئے رسول کے پاس ہے. اس نے جو تمہیں رزق دے رکھا ہے تم اس میں سے کھاؤ. تم کس عقل سے اور کس پیمانے سے اور کس ضابطے اور کس اصول سے رب کے حلال کو حرام سے بدل رہے ہو، حرام کو حلال سے بدل رہے ہو. یہ جو جانور ہیں یہ رب نے پیدا کیے ہیں، لہٰذا ان میں سے حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے یہ اختیار خالق کائنات کے پاس ہے، پروردگار عالم کے پاس ہے. یہ کسی بشر اور کسی انسان کو اختیار نہیں دیا جا سکتا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ ہی انسان کو اپنی خواہشات کی پیروی یا شیطان کی پیروی کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. عزیز مکرم کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کی باپ دادا کی رسموں کو ختم کر رہے ہیں، اور آپ کو تو چاہیے تھا، آپ عرب کے سب سے بڑے قبیلے کے فرزند ہیں، آپ تو قریش سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ عربوں کا نام اونچا کرتے
کرتے، آپ اپنے آبا و اجداد کا نام اونچا کرتے، آپ کو چاہیے تھا اپنی رسموں کی آپ ترویج کرتے، ان کو فروغ دیتے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے، رب کا کلام لے کر آئے کہ انہیں بتائیے کہ سینکڑوں کی تعداد ہو یا ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد ہو، رسموں کا ماننے والا اور آبا و اجداد کے عقل پر مبنی مفروضوں کو ماننے والا، فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے رستے والے ہزاروں ہوں یا لاکھوں ہوں، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ دشمن ہے، اور الہ کے راستے کا ماننے والا ایک بھی ہو تو وہ الہ کے حکم کو مانے گا، نہ کہ وہ شیطان کے راستے کی پیروی کرے گا۔ عزیز مکرم آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں آقا کریم رسموں کو ختم کر رہے ہیں اور جہاں اپنے عرب کے اور عرب کی بنیاد پر اپنے قبیلوں کی بنائی ہوئی رسموں کا خاتمہ کر رہے ہیں، وہ ماحول بڑا عجیب ماحول ہے، وہ معاشرہ بڑا کم نظر معاشرہ ہے، وہاں پہ سوچ بڑی محدود ہے، وہاں بصیرت ختم ہے، وہاں بصارت بھی محدود ہے، ہر ایک اپنے قبیلے تک سوچ رہا ہے، ہر ایک اپنے خاندان تک سوچ رہا ہے، اور وہاں رب اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرار دے کر سارے جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ اور آقا کریم بتاتے ہیں کہ اے عرب والوں، میں صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہوں، میں تو سارے جہانوں کے لیے ہوں، اور میں نے اپنے باپ دادا اور اپنے قبیلوں کی رسموں کی ترویج نہیں کرنی، بلکہ میں نے تو اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پھیلانا ہے، بلکہ میں نے تو رب کے کلام کو پہنچانا ہے، میں نے تو پیغام الہی کو فروغ دینا ہے۔ اور یہ جو جاہلانہ رسمیں ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، میں نے ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ تو شیطان کی پیروی ہے، یہ تو ابلیس کی پیروی ہے۔ اور آقا کریم امام الانبیاء تو وہاں فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ رب کا پیغام پہنچاؤں، میں تو اس لیے لایا اپنا پیغام، اس لیے رب کا لایا ہو تاکہ الہ العالمین کے حکم کی پیروی ہو اور انسانوں کے بنائے ہوئے مفروضے، انسانوں کی بنائی ہوئی حدود کو ختم کیا جائے۔ عزیز مکرم آج بھی ہمیں یہی بات دعوت فکر دے رہی ہے یہ قرآن مجید کی آیات۔ حالانکہ یہ آقا کریم امام الانبیاء کے آنے سے عرب کی ان قبائل کی وہ رسمیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن قرآن نے ان آیتوں کو باقی رکھا ہے، اور اس لیے باقی رکھا ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی قرآن پڑھے، جب بھی رب کے کلام کو کوئی کھولے تو اس کے سامنے امام الانبیاء کی سیرت مطہرہ، آپ کی زندگی مبارک کا یہ پہلو سامنے آئے کہ آقا کریم جہاں تشریف لائے وہاں کے معاشرے کی جو رسمیں ہیں، جو جاہلانہ رواج ہے، معاشرہ ان پر بہت پختہ تھا، بہت ڈٹا ہوا تھا، اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کی بھی ناراضگی لی۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ایک اللہ کا حکم ہے، ایک اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک ہماری برادری کی رسم ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، یہ برادری کی رسم ہے، ہم کیا کریں کہ یہ جی ہمارے علاقے کی رسم ہے۔ قرآن ہمیں یہ آیتیں اس لیے باقی رکھے ہوئے ہے کہ قرآن جب تک پڑھا جائے، کھولا جائے، ان کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کی یہ سنت بھی سامنے آئے۔ یہ بھی سنت ہے۔ کیا سنت ہے؟ ہم نے ساری اچھی اچھی سنتیں جو ہے نا وہ اپنا لی ہیں،
یہ بھی سنت ہے کہ اپنے قبیلے اور اپنی برادری کی ساری جاہلانہ رسموں کو چھوڑ دینا. یقین کیجیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک امام الانبیاء کے لیے نہیں بلکہ قرآن رب کا کلام اس بات پر گواہ ہے کہ سارے انبیاء چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، سارے انبیاء نے یہی کیا کہ قبیلہ دوسری طرف ہے، برادری دوسری طرف ہے، علاقہ دوسری طرف ہے، ماحول اور معاشرہ دوسری طرف ہے، اور رب کا نام لینے والا دوسری طرف ہے. اس لیے کہ جو الہ العالمین کا نام لیتا ہے، جس طرح اقبال لاہوری نے کہا نا کہ مومن ہے تو آفاق میں ہے گم، کہ مومن جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ معاشرہ کدھر ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے رب کا حکم کدھر ہے. ماحول کو نہیں دیکھتا، معاشرے کو نہیں دیکھتا، برادری کو نہیں دیکھتا، بلکہ مومن رب کے حکم کو دیکھتا ہے، رب کے محبوب کے حکم کو دیکھتا ہے. اب دیکھیے قرآن نے اس فیصلے کا اختتام کیسے کیا. فَمَنَبِّئُونِي بِعِلْمٍ، وہ آگے کہنے لگے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ساری برادری ایک طرف ہے، سارا عرب ایک طرف ہے، آپ عرب کے سب سے بڑے قبیلے کے فرد ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ساری رسمیں ختم کر رہے ہیں، سارے رواج ختم کر رہے ہیں. فرمایا رسمیں کیا ہے، علم کیا ہے؟ نبئونی بعلم، علم میں پہنچانے آیا ہوں یا علاقہ پہنچائے گا، قبیلہ پہنچائے گا؟ بارگاہ رسالت کا مرتبہ یہ ہے کہ علم وہاں سے پہنچایا جاتا ہے. فرمایا ان کنتم صادقین، تم بھی اگر علم لینا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں رسم و رواج وہی بچتے ہیں جو سچوں کے ہوتے ہیں. جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ الہ العالمین ہمیں معیت چاہیے، ہمیں رسمیں چاہیے، ہمیں رواج چاہیے، ہمیں عادتیں چاہیے. کون سی؟ جن پر تیرا انعام ہوا. رب کا محبوب بھی فرما رہا ہے، الہ العالمین آپ کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اے میرے محبوب انہیں بتائیے ہمیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی رسمیں چاہیے، جاہلوں کی رسمیں نہیں چاہیے. ان کنتم صادقین، جس طرف سچے ہیں، اور سچے کدھر ہیں؟ سچے تو نبی ہیں، سچے تو شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور جس طرف صدیق اکبر ہیں، جس طرف عمر بن الخطاب ہیں، جس طرف عثمان ذی النورین ہیں، جس طرف حیدر کرار ہیں، جس طرف حسنین کریمین ہیں، جس طرف سچے ہیں. ہم نے وہ رسمیں لینی ہے، وہ طریقے اپنانے ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں اپنے اعمال کی درستگی عطا فرمائے، اور آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں بھی ایسی جاہلانہ رسمیں جو رب کے حکم کے خلاف ہوں، جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہوں، جو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہوں، الہ العالمین ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو رب کے محبوب ہیں، جو رب کے مقرب ہیں، جو اس کے اولیاء اللہ ہیں، الہ العالمین ہمیں